झूठे یہ آئی جی اس کو شرم آنی چاہیے, اور وہ اس کے ساتھ وہ جو 2 نمبر آدمی جو سی ایم بیٹھا ہوا ہے, شرم آنی چاہیے کہ اس طرح بے شرمی سے جھوٹ بول رہے ہیں قوم کے سامنے. کوئی غیرت نہیں ہے. دیکھیں غیرت مند آدمی میں فرق کیا ہوتا ہے, وہ جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے کہ اس کی غیرت کو نقصان پہنچتا ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں اور ہر جھوٹ پکڑا جا رہا ہے. دیکھیں یہ خاور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اب چیزیں چھپتی نہیں ہیں. آپ ایک چیز کرتے ہیں, کل تو اخبار دور کی بات ہے, آدھے گھنٹے کے اندر وہ سارے آپ کی چیزیں انکور کرتے رہتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ ذرا جائیں. اور ویسے خان صاحب آپ کی ڈیمانڈ بہت ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہو جائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. جی چودھری غلام حسین صاحب آپ سوال کر رہے ہیں. عمران خان صاحب معاف کرنا, ایک تو آپ کے جو مخالف ہے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, انتہائی ڈیروگیٹری گھٹیا اور گالیاں اور الزامات کہ جو وہ چارپائی کے نیچے چھپ گئے فلاں ہو گئے. جو شخص موت کے منہ سے واپس آیا ہو اس پر اس طرح کی فضول اور گھٹیا الزامات لگانا انتہائی بےہودہ حرکت ہے. اور پیپل آف پاکستان اس سے جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ طاقت سے لوگ جو ہے عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دس, آپ پر ہو رہا ہے ظلم, آپ کے بندوں پر ہو رہا ہے ظلم, زیادتی, جبر, وکٹمائزیشن, اور کسی کو نہتے کو مارا جا رہا ہے, کسی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, کسی لیڈر کو نہیں چھوڑا جا رہا, کسی خاتون کو نہیں چھوڑا جاتا, کسی بچے کو نہیں. دے آر آفٹر یو اینڈ دے وانٹ ٹو فنش پی ٹی آئی. اینڈ ایون ایف وہ کہتے ہیں جی ہم تو آخر تک جائیں گے, ہمیں خان صاحب کو آنے نہیں دینا. آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطاب بندیال اور ان کے فیلو ججز اور جوڈیشری پاکستان کو آئین اور قانون کے تحت چلانا چاہتے ہیں. تو پھر آپ نے ابھی تک آپ 100 کیس پورے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, آپ عدالتوں کا رخ نہیں کرتے, آپ کے پاس جید وکیل ہے, آپ کیوں نہیں ریلیف لیتے؟ کیوں نہیں ایک سنگل جج بھی کہہ دیتا ہے کہ بھئی آج کے بعد کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی اور جھوٹی ایف آئی آر کینسل کریں؟ تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وائی ڈو ناٹ یو پروسیڈ اگین؟ اور آپ کا پلان کیا ہے؟ لیٹ دی پیپل نو. دیکھیے غلام حسین صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک ایسا خوف کا نظام بن گیا. میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے ضیاء الحق کے دوران زمانے میں ایسا ہوا تھا. مجھے اتنے لوگ میں ملا نہیں ہوں. ایوب خان کا دور بھی سنا تھا, بڑا سخت تھا مخالفین کے لیے, لیکن میں نے ایسی کوئی سٹوری سنی نہیں. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب اس وقت ان کے بھائی ایوب خان کے خلاف, امان اللہ خان نیازی ان کے خلاف فاطمہ جناح کے ساتھ تھے. تو مجھے یاد ہے ہمارے گھروں کے باہر کوئی سی آئی ڈی کھڑا ہوتا تھا, ہمیں تو یہی یاد ہے. لیکن مجھے جو میں نے دیکھا ہے جب سے ہماری حکومت ہٹائی ہے, میں نے ایسا ظلم نہیں دیکھا پاکستان میں سیاسی ورکرز کے اوپر. اب ہمارے دور 3.5 سال تھے. میں نے مجھے ذرا بتائیں کہ ان کی پارٹی کوئی کارکن کسی سے کچھ ہوا؟ 3 لانگ مارچز کی, کبھی کسی کے اوپر ایف آئی آر کاٹی. مریم نے جا کے جس کیس میں بچ ہی نہیں سکتی تھی, جا کے وہاں نیب کے اوپر پتھراؤ کر دیا. نظر آ رہا ہے کہ پتھر رکھے ہوئے تھے, یعنی ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. آرمی چیف کو برا بھلا کہہ رہی ہے اور اس کا باپ آئی ایس آئی چیف کو برا بھلا کہہ رہی ہے. اب ججز کو نام لے کے جو میٹر سب جوڈس ہے ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. خواجہ آصف وہی بات کہہ رہا ہے جس شہباز گل کو ننگا کر کے تشدد کیا, جو آج خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ جی نچلے پولیس والوں کو اوپر کے کمانڈ نہیں سننے چاہیے, ان لافل کمانڈ. وہی بیچارے نے وہ کہا تھا. تو یہ جو حالات ہیں میں نے تو کبھی ایسے دیکھے نہیں, اور میں سوچ بھی نہیں سوچتا کہ یہ ہوں گے. جس طرح میرے پر اب تقریباً 80 کیسز کر دیے انہوں نے, قتل کا, دہشت گردی کا, توہین مذہب کا, اس کے بعد غداری کا, یعنی ہر قسم کا کیس, ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس ہے. اور اس کے میں بعد میں آتا ہوں. میں نے اپنے وکیل کو کہا ہوا کہ سپریم کورٹ میں جائیں, اور یہ تو ان کی واضح کوشش ہے کہ میں تو کیمپین ہی نہ کر سکوں, ایک عدالت سے دوسری عدالت میں پھرتا رہوں, کبھی کوئی کیس ہو جائے کوئی. اب اس کا اگر میرے اوپر کیس کر دیا ہے ذل شاہ کا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے, تو اس سے زیادہ سٹوپڈ بات ہو سکتی ہے. اور وہی پولیس 4 دن کے بعد کہہ رہی ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا.
تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی پاکستان میں. انہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر کیسز، ظلم کیا، کسٹوڈیل ٹارچر، تشدد کیا میرے اوپر، اور پھر کور اپ کرتے ہیں سب چیزیں کور اپ. جب اس نے گل کے اوپر ٹارچر کی گئی، اس کی رپورٹ چینج کروائی انہوں نے. اتنے طاقتور لوگ ہیں یہ کہ ادھر جو ہاسپٹل کی رپورٹ تھی وہ چینج کروائی، تشدد نہیں ہوا. پھر اعظم سواتی کے اوپر تشدد ہوا، وہ بھی سامنے رپورٹ نہیں آئی. پھر ارشد شریف کے اوپر جو ساری چیزیں سامنے، وہ انکوائری رکوا دی. مجھے گولیاں لگتی ہیں. جے آئی ٹی پنجاب گورنمنٹ بناتی ہے، پولیس ہماری بات ہی نہیں سنتی. کوئی اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ پولیس کو بھی کنٹرول کر رہی تھی ہماری گورنمنٹ ہوتے ہوئے. پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے، پہلی چیز کرتی ہے جے آئی ٹی کا ریکارڈ غائب کر دیتی ہے، وہ جے آئی ٹی بند کر دیتی ہے. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ جو کس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو آنے نہیں دینا؟ اب یہ سوچ لیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو پہلے قتل، 80 کیسز کر دیے ہیں، کبھی ایک عدالت سے دوسری عدالت پہ. اس کے بعد ابھی میرے اوپر خود انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے قتل کر لیں، میرے اوپر سیکیورٹی تھریٹ ہے. اور مجھے سیکیورٹی تھریٹ اس انٹیریئر منسٹر اور اس کے ساتھ وہ ایک کوئی سائیکو، میں نام نہیں لوں گا، کٹ جائے گا وہ چیز، اور اس کے علاوہ شہباز شریف اور یہ نواز شریف، یہ اور اظہرداری. کس کو خطرہ ہے میرے سے؟ جن لوگوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے ہیں اور 30 سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں، اور جو آج این آر او لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خطرہ تو میرے سے ہونا ہی ہے کہ اگر یہ واپس آ گیا تو این آر او ریورس ہو جائے گا اور ہمارا پھر پیسہ، جو ان کا صرف انٹرسٹ پیسہ ہے. اگر آج میں ان کو کہوں کہ جی آج میں کہتا ہوں میں آپ کو این آر او دے دوں گا، میرا خطرہ ادھر سے کم ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ جو اپنی ملک کی وہ لوگ جن کا کام ہے ہماری حفاظت کرنا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی اس کو نہیں لے کے آنا. بھئی آپ کو کوئی تاریخ پڑھی ہے آپ نے؟ کوئی بنگلہ دیش بننا کیوں بنا؟ کوئی پتا چلا کہ اس پاکستان میں ہوا کیا؟ کوئی پتا چلا کہ بلوچستان میں آج کیوں ہم اپنے آپ نفرتیں پھیلائی جا رہے ہیں؟ کیوں پاکستان کے اگینسٹ لوگ جا رہے ہیں؟ ایک منٹ سنیں بھائی، ایک منٹ خبر، ایک بات کر لوں. دیکھو میں بلوچستان گیا، ادھر کا چیف منسٹر، 2 چیف منسٹر میں بتاؤں گا نہیں کس نے، اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب خدا کا واسطہ ہے، یہاں جب آپ ظلم اور جبر کرتے ہیں کسی بھی نوجوان کے اوپر کہ اگر آپ سمجھیں کہ جی یہ ہمارے اسٹیٹ کے خلاف ہے، وہ جب واپس جاتا ہے وہ سارا گاؤں کا گاؤں خلاف ہو جاتا ہے پاکستان کے. کیوں نہیں ہمیں سمجھ آتی کہ سیاسی لوگ سیٹلمنٹس کرتے ہیں؟ یہ آپ سب سے بڑی پارٹی کو اگر ختم کروا رہے ہیں اور لائٹ ڈال دی عمران خان کے اوپر، تو ملک کو اکٹھا کون رکھے گا؟ کبھی کو اکٹھا رکھتی ہے کیا اس پاکستان کو اکٹھا رکھ چکے؟ ان کی سب سے بڑی پارٹی کو جب آپ نے ختم دوبار سے لگایا تو آخر میں کیا ہوا؟ ملک تو نہیں، فوج نہیں کر رکھ سکتی، قوم، لوگ ملک اکٹھا رکھتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز رکھتی ہیں. ایک فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے پاکستان میں، باقی تو فیڈرل پارٹیز ہی نہیں ہے. دیکھ لیں ان کی تو وہ ایک انٹیریئر سندھ میں اور ایک انٹیریئر پنجاب میں، باقی مجھے بتائیں کدھر ہیں؟ اچھا ان کے کوئی ہیں روٹس کہیں پاکستان؟ جی ہاں صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی اس وقت پورے پاکستان کے اندر، تمام صوبوں کے اندر، ہر جگہ کے اوپر موجود ہے، انکلوڈنگ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. سر سوال اب یہ ہے کہ ایک جنرل کے حوالے سے آپ کی پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے جنرل ہیں ان کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. یہ وہی 2 جنرلز ہیں جو اکثر ہم دیکھا کرتے تھے آپ کے ساتھ، آپ کے دائیں بائیں بیٹھا کرتے تھے. اب جو بحثیت ادارہ ہے، اب موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اگر اس سے نکلنا ہے تو پریشر تو ہر اطراف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے اور باقی اداروں کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے. تو سیاستدانوں کو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیا حل کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں خاور، یہ جو کہہ رہی ہے نا، یہ جو دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ جنرل کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے، ان سے ذرا پوچھیں کیوں کرنا چاہیے؟ ذرا سوچ لینا. یہ کہہ رہے ہیں. اب آپ غور سے سنیں، جب مریم ساری جگہ پھرتی ہے کہتی ہوں کہ عمران خان کو جیل میں جا رہا اور نواز شریف کا کیس ختم کرو، کیا ملک میں کوئی قانون ہے یا ہم نے اس ملکہ کے صرف حکم پہ چلنا ہے ملک؟ کیا کوئی رول آف لا ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کی جرت کیسے پڑی کہ ہم لوگوں کو کسی نے ہم سزا دے دی. وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بے قصور ہیں. وہ تو جواب ہی نہیں دے چکی کہ پینما کا انٹرنیشنل انکشاف ہوا، جدھر اس کے 4
بڑے بڑے مہنگے لندن کے علاقے میں فلیٹ نکلے اور باپ اس کا پرائم منسٹر تھا تب. اب لوگ یہ پوچھیں گے نہیں پارلیمنٹ کے پیسہ آیا کدھر سے, ابھی تک جواب نہیں دیا. مجھے انہوں نے یہ نواز شریف نے مجھے ایک عدالت میں لے کے گئے, میرا بھی لندن میں فلیٹ تھا, ایک میں نے 60 ڈاکیومنٹس دی, حالانکہ میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, میں تو کرکٹر تھا. ایک میں نے ڈاکیومنٹ دی, کدھر سے پیسہ آیا, ارننگ کدھر تھی, اور پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں, منی ٹریل دکھایا ہوں, بینکوں کے تھرو لے کے آیا. انہوں نے آج تک ایک رسید دکھائی ہے اور ساری جگہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بے قصور ہیں. دیکھیں ان کا مسئلہ کچھ اور ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ, سٹنگ گورنمنٹ کی پالیسی تھی, ہم نے بڑی مشاورت کر کے فورن آفس, ایکس فورن سیکرٹریز, ساروں نے مل کے فیصلہ کیا کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں ہم نیوٹرل رہیں گے. اور اس میں دلیل تھی کیونکہ ہم نے ان سے سستی تیل بھی لینا تھا, ہم نے ان سے سستا آٹا بھی لینا تھا, جبکہ ہندوستان امریکہ کا لائے ہو کہ وہ نیوٹرل بن گیا. اب آرمی چیف گورنمنٹ کی پالیسی ہے, ایک گریڈ 22 آفیسر جا کے سیکورٹی ڈائلاگ میں کہتا ہے کہ جی روس کو کنڈیم کر دیتا ہے. یعنی اس کو کس نے اجازت دی یہ کرنے کی؟ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ آپ ہماری خاور گورنمنٹ جانے والی تھی تب, وہ تو گورنمنٹ کام کرنا ہی رک گئی تھی تب, جب پتا چلا کہ فیصلہ ہو گیا, سپریم پاور نے پاکستان میں فیصلہ کر لیا ہے, تو گورنمنٹ ورکنگ ختم ہو گئی تھی آخری 2 ہفتے.